وبارک وسلم علیہ۔ پیارے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت۔ چونکہ آخری عشرہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور مبارک عمل بھی ہے۔ ویسے تو پورے مہینے کا اعتکاف بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، میرے آقا نے پورے مہینے اعتکاف فرمایا، لیکن رمضان مبارک کے آخری 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشریف فرمائی ہے، اور اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من اعتکف اعتکافا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہوا، کوئی مشکل پریشانی بھی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں نیت کر لے کہ میرے مالک و مولا، اگر تو مجھے صحت دے دے گا، اولاد دے دے گا، تندرستی دے دے گا، میرا یہ کام فرما دے گا، تو میں انشاءاللہ تیرے گھر میں اعتکاف کروں گا۔ یہ واجب ہو گیا، بندے نے اپنے اوپر خود واجب کر لی۔ اب اعتکاف کرنا ضروری ہے، جب کام ہو جائے تو اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ ماہ رمضان کی آخری 10 دنوں کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف جب بندہ 20 رمضان مبارک کی شام عصر کے بعد بیٹھتا ہے، پھر یہ پورے جو 10 دن ماہ رمضان کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے گھر کا اعتکاف کرنا، یہاں پر دنیا سے کٹ کر بیٹھنا۔ تیسرا اعتکاف جو ہوتا ہے مستحب اور نفلی اعتکاف، وہ کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا اب ہم مسجد میں آئے، داخل ہوتے ہوئے ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، ہم 5 منٹ مسجد میں رہے، 10 منٹ رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ ہمارے بھائی یہاں 27 رمضان کو اعتکاف کرتے ہیں، وہ بھی نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1 سال اعتکاف نہ فرما سکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف میری امت کی رہبانیت ہے۔ پہلے امتوں کے لوگ یہودی اور عیسائی وہ دنیا سے کٹ کر جنگلوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی رہبانیت وہ تھی، لیکن میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں اعتکاف کا فلسفہ کتنا پیارا ہے کہ بندہ چند دنوں کے لیے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی دنیا کے معاملات سے غرض نہیں ہوتی، کوئی ذریعہ معاش سے غرض نہیں ہوتی، کسی مسئلے سے غرض نہیں ہوتی، اس کا کام ہوتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کا لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی ہے بیٹھ جانا، دھرنا دے دینا، کسی کے دروازے پہ جا کر اپنے آپ کو بچھا دینا، پھینک دینا کسی کے دروازے پہ جا کر کے، اور اپنی بات منوا کے اس کے دروازے سے اٹھنا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ضد کر کے ماں باپ سے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو فرمایا جب بندہ نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے دروازے پر گر جاتا ہے آ کے، 10 دن کے لیے وہ دھرنا دے دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اللہ کے گھر میں کہ میرے مالک و مولا، اب تو ہے، تیرا گھر ہے، تیری رحمتیں ہیں، میرے مالک و مولا دنیا چھوڑ کر میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، لہٰذا مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک بندے کی پھر ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے سے بندہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کا کام ہے اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرنا، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں،
ہر وقت اللہ اللہ کرنا تاکہ سب کو کوئی غرض نہیں. فرمایا جب 10 دن کے لیے بندہ دنیا سے کٹ آف ہو کے مسجد میں آ جاتا ہے تو گویا جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کا بندہ بھی فرشتوں کی مانند ہو جایا کرتا ہے. تو پھر اللہ پاک بندے کو بڑی کرم نوازی فرماتا ہے. پھر دوسرا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرتا ہے اور 10 دن مسلسل جب وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کا اندر بدل جائے گا, پھر بندہ پکا نمازی بن جائے گا. اور پھر فرمایا اعتکاف والے کے لیے ایک یہ بھی بڑا انعام ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. لیلۃ الآخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ نے اس کو چھپا دیا, گم کر دیا. آخری عشرے کی تاک راتیں جب اعتکاف کرنے والا جاگے گا تو وہ ایک رات ایسی پالے گا کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. لیلۃ القدر وہ بندہ پالے گا اور جس وقت پھر وہ آخری دن چاند رات کو اٹھ کر کے گھر جائے گا اس کا دل تو مسجد میں ہوگا لیکن بظاہر وہ اپنا جسم لے کر گھر جا رہا ہوگا. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پیارے بندوں کی صف میں جگہ عطا فرما دے گا. تو پیارے بھائیوں, ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ فقدان بڑھتا جا رہا ہے اعتکاف کے حوالے سے. اس کو صرف ایک جو ہے وہ ٹرینڈ کے طور پر نہ دیکھیں, ہم صرف ایک دکھلاوے کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ للہیت اور خلوص کے لیے اعتکاف فرمائیں. بالخصوص میں عرض کروں گا بزرگوں سے, اپنے نمازی حضرات میں جو بزرگ ہیں اللہ پاک تو سفید والوں کا ویسے بڑا حیا فرماتا ہے. بزرگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے, نوجوان بھی ہونے چاہیے, اس میں جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہے زیادہ, بچے بھی ہونے چاہیے اعتکاف کے اندر, لیکن بزرگ اس پہ زیادہ توجہ فرمائیں کیونکہ بزرگ مسجد کی بھی رونق ہوتے ہیں, ایک کسی بھی محفل مجلس بڑے پنچایت کی رونق ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان کی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو 2 مقبول حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ ہماری مسجد میں اعتکاف انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ جو اتوار کے دن بعد نماز عصر اعتکاف ہوگا. تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اپنے ذوق شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا